أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. احسنت فتح اللہ علیک. فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. کچھ لوگ اللہ کے سوا انداد مقرر کرتے ہیں. انداد ند ان کی جمع، اور ند کا معنی شبیہ اور مثیل. اللہ کا ند مقرر کرتے ہیں، یعنی دوسروں کو اللہ تعالی جیسا قرار دیتے. یہ ایک انسان کس قدر اس کی عقل مختل ہے کہ وہ خالق اور مالک اس کے مساوی قرار دیتے ہیں حجر و شجر کو. تبھی تو شرک ایک مہلک ہے، اتنا بڑا مہلک ہے کہ شرک کرنے والا کبھی جہنم سے نہیں نکل سکے. یہ عذاب قابل برداشت ہے جو حجر و شجر کو، مخلوقات کو خالق کے برابر قرار دیتے. تو کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے انداد مقرر کرتے ہیں. انداد کیسے مقرر کرتے ہیں؟ یحبونہم کحب اللہ، ان سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جیسی محبت. وہ کیسے؟ کہ جو امور اسی محبت کی اساس پر اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہے، وہ امور غیروں کے لیے انجام دیتے ہیں. مثلا دعائے غیر اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اسی کو پکارا جائے، اسی سے التجا کی جائے، اسی سے استغاثہ کیا جائے، اسی سے استعانہ کیا جائے، اسی سے دعا کی جائے. مگر یہ سارے امور غیر اللہ کے لیے انجام دیتے ہیں. تو جیسی اللہ کی محبت ہے ویسی محبت غیروں کے لیے وہ قرار دے رہے. تو پھر ان کا یہ عمل شرک اکبر کے دائرہ میں ہے. اور آگے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم. یہاں 8 امور کا ذکر ہے. باپ، آبا و اجداد، اولاد، بیٹوں پوتوں کا، اور قوم قبیلے کا، اور ازواج کا، بیویوں شوہروں کا، اور بلڈنگوں کا، مکانات کا، تجارت کا. فرمایا کہ یہ سارے امور اگر تمہیں زیادہ محبوب ہوں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے،
احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ سارے امور تمہیں محبوب ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے رسول سے، اور اس کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرو. یہ ایک چیلنج ہے، اور اس میں بڑی وعید پوشیدہ ہے، وعید پوشیدہ ہے کہ انتظار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ جو چاہے کرے، اس وقت کا انتظار کرو. اللہ تعالیٰ ہر وقت جو چاہے کرنے پر قادر، چاہے تم دنیا میں پکڑ لے، رسوا کر دے، شدید ترین عذاب میں مبتلا کر دے، اور چاہے تمہیں کچھ وقت کے لیے ڈھیل دے دے، اور ڈھیل دینے کے بعد جو پکڑ ہوگی وہ زیادہ شدید اور سخت ہوگی. تو فتربصوا، انتظار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرے. اس وعید کا معنی یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر کسی بھی شے کی محبت کو مقدم کرنا حرام ہے. حالانکہ یہ ساری چیزیں آپ کی متعلقات ہیں، آباء و اجداد ہیں، اولاد ہے، ان سب کی محبت ایک فطری چیز ہے. کاروبار ہے، کوٹھیاں ہیں، بلڈنگیں ہیں، بنگلے ہیں، تجارت ہے، ان سب کی محبت انسان کے دل میں ہے. مگر ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت پر غالب ہو اور زیادہ ہو. اس کا معنی یہ کہ یہ سارے امور، ماں باپ کے ساتھ تعلق، اولاد کے ساتھ تعلق، کاروبار کے ساتھ تعلق، ان سب کی محبت ہو، مگر ان سب کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تابع ہو. ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب نہ ہو، ورنہ ایمان ناقص ہوگا. یہ مکملات ایمان میں یہ بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان سب چیزوں پر حاوی ہو، غالب ہو، تب انسان کی محبت قابل قبول ہوگی. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.